تو ایک بات البتہ اس 14 اگست کے رشتے سے دیر کی بات ہے، کبھی کبھی مجھ سے ایسی باتیں پہلے بھی سرزد ہوتی نہیں اور اب بھی ہیں، وہ یہ کہ میری آرزو تھی کہ کبھی کوئی 14 اگست ایسا بھی منایا جائے جس میں ان شیر بہادروں اور ان کریٹو نیسنز، یہ جو جنہوں نے اس کی جن کی یہ تعمیر، ان کو بھی آگے لایا جائے اور آگے بٹھایا جائے۔ یہ ایک میری آرزو تھی، جب بھی تھی، اب بھی ہے، آج بھی۔ تو میں نے یہ آرزو اور یہ تمنا اور یہ خواہش اور اس کو بہت وسعت دے کر میں وقت کے پریزیڈنٹ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مجھے فخر ہے اور خوشی ہے کہ انہوں نے شرف باریہ بڑی مہربانی فرماتے تھے، ہمارے جنرل ضیاء الحق صاحب۔ تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، میں نے کہا سر اس مرتبہ جب ہم 14 اگست منائیں تو کچھ اس طرح سے ہو کہ جہاں پر آپ جھنڈا چڑھاتے ہیں اور عمائدین ملک اور غیر ملکوں کے سفراء اور وزراء اور نمائندے اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر ایک سیٹنگ ارینجمنٹ اس طرح کا بھی ہو کہ کرسیوں کے اس لے آؤٹ میں اب کی بار اول قطار جو کرسیوں کی ہو وہ ان متقی لوگوں کی ہو جو مال و دولت کے اعتبار سے یا نام و نمود کے اعتبار سے جانے اور پہچانے نہیں جاتے، لیکن جن کو دین پھر بنے۔ دین اور قرآن جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم میں کوئی بڑا نہیں، تم میں کوئی سپیریئر نہیں، کوئی ماں سوائے اس کے کہ جو تقویٰ رکھتے ہیں۔ تو کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم 22 کرسیاں آگے لگائیں اور 22 تقوی والے لوگ سفید دھوتیاں چادریں باندھی، چھوٹی چھوٹی ان کی پگڑیاں ہوتی ہیں، وہ باندھ کے تشریف فرما، اور ان کے بعد غیر ملکی سفیر اور باہر کے نمائندے ہیں، اس کے بعد پھر اور کوئی تاجر وغیرہ، ہم جو آرٹسٹ لوگ ہیں خواہ خواہ زبانی باتیں کرنے والے، ہم سب سے آخر میں، اور ہم سے بھی آخر میں بیوروکریٹ کو بٹھا دیا جائے۔ تو ایسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میری بھی اشفاق صاحب یہ آرزو بہت اچھی ہے، آپ یہ ایک سجیشن لے کے آئے ہیں۔ میں نے کہا تقوی والے، کہنے لگے وہ ہم کہاں سے لیں گے؟ میں نے کہا سر تقوی والے لوگ تو ہمارے ارد گرد بہت پھرتے ہیں، آپ کے اس محل میں بہت سارے مالی ایسے ہیں، بہت سارے بابے ایسے ہیں، بہت کمال کے پیارے لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے میرے ملک کی بنیادیں استوار بھی ہیں اور پائیدار بھی ہیں، وہ دعا دینے والے لوگ ہیں۔ آج سے 5-6 دن پہلے میں لاہور کی میں ہاسپٹل میں گیا، مجھے کوئی ضرورت تھی، وہاں مجھے رکنا پڑا، بیٹھنا پڑا، تو اس کے کینسر کے وارڈ میں ایک گاؤں کی اچھی سی، جسے انگریزی میں ویل میننگ کہتے ہیں نا، اچھے سبھاؤ والی پیاری سی شکل کی ایک خاتون بیٹھی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بی بی، کہنے لگی مجھے کینسر کی شکایت ہے اور میں یہاں کیمو تھراپی کے لیے آنا پڑتا ہے، اور کہنے لگی پاجی یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے جس میں سے میں گزر رہی، لیکن میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتی ہوں، اور جب میں سب سے پہلے صبح اٹھتی ہوں تو میں نماز گزارنے کے بعد دعا میں سب سے پہلے اس دنیا کے بندوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ کل عالم کی خیر۔ ہماری مائیں نانیاں اکثر یہی دعا مانگا کرتی تھی کہ کل عالم کی خیر ہو، پھر اللہ ان سب کا بھلا ہو، اور پھر میں کہتی ہوں کہ یا اللہ میرے پاکستان کی خیر ہو، اور اس کے بعد میں کہتی ہوں کہ یا اللہ حکمرانوں کی خیر ہو۔ تو میں نے ایک اچھے جرنلسٹ کی طرح کہا، میں کہا حکمرانوں کی خیر کیا، ان کے تو لکھتے جو رہتے ہیں ہمارے رہتے ہیں، کہ ان کی نہیں باجی، اگر حکمران ہوں گے جیسے کیسے بھی ہوتے ہیں، جب بھی کام گاڑی آگے چلے گی نا، اللہ ان کی بھی خیر کرے اور جہاں جہاں ان کی کمیاں ہیں وہ پوری کرے اور ان کی انیڈیکویسیز جو ہیں وہ دور کرے۔ تو میں ان کی ضرور تنگی مانگتی ہوں۔ تو ایسے ایسے بندے موجود ہیں۔ ہاں اگر وہ کرسی ہماری رکھ دی جاتی تو میں اس بیوی کو اگر ہوتی تو ان کو بھی وہاں تشریف لانے کے لیے کہتا۔ تو یہ آرزو تھی
کہ یہ کرسیاں پہلے تقوی کی جو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، اللہ اس کو پسند فرماتا ہے، تو ہم کون؟ تو آپ نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ بات کریں، ان کو واقعی آنا چاہیے، لیکن شاہد صاحب یہ ٹریڈیشن نہیں رہی ہے، یہ رسم نہیں ہے، ہم کیا کریں، کیسے کریں گے؟ آپ کچھ مل کے ہمارے ساتھ لیں۔ میں نے کہا میں ہر طرح سے حاضر ہوں۔ تو ہم نے، اور میں اب ان کو بھی اللہ ان کے درجات بلند کرے، مرحوم نے بھی اپنے طور پہ زور لگایا، یہ سوال پیش کیا، لیکن وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں صاحب، انہوں نے کہا نہیں سر، یہ آپ کیا فضول سی بات کرتے ہیں، یہ تو اس کا طے شدہ ہے، پلان تیار کر لیا گیا، اس کے چارٹ بن گئے ہیں۔ یہ لوگ جو اب بھی آپ کے ارد گرد موجود ہیں اور جن سے آپ استفادہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو علم نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی ذات سے، اپنے علم سے، اپنی تعلیم سے، اپنی خوبصورتی سے، اپنی پاور کی وجہ سے اس ملک کو جو ہے فائدہ پہنچا رہے ہیں، نہیں، وہ لوگ جو خاموش کام کرتے ہوئے چلتے، جو آپ کے قریب سے گزر جاتے ہیں، جو دعائیں دیتے ہوئے اور دعائیں سمیٹتے ہوئے چکر کاٹتے رہتے ہیں آپ کے منہ، وہ لوگ، وہ تقوی والے، وہ متقی لوگ جن سے ہم اتنے واقف نہیں ہیں اور جن سے ہم واقفیت حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے۔